اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو فعل مضارع کے بارے میں تھی اور ہم نے کہا کہ فعل مضارع کی 5 خصوصیتیں ہیں، لیکن حالات کے تبدیل ہونے سے ان خصوصیات میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عوامل جزم اس پر آئیں گے تو اس کے مرفوع ہونے والی حالت ختم ہو جائے گی، اور اگر اس پر عوامل نصب آئیں گے تو بھی اس کے مرفوع ہونے والی حالت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، عوامل جزم اور عوامل نصب میں کیا فرق ہے؟ عوامل جزم فعل مضارع کے لام الفعل کو 5 صیغوں میں علامت رفع کو ختم کر دیتے ہیں جو کہ ضمہ تھا، اور اگر وہ فعل مضارع معطل ہوگا، ناقص ہوگا، تو اس کے لام الفعل کو گرا دیں گے، اور اگر وہ فعل مضارع اجوف ہوگا تو بھی جزم کی صورت میں اس کا عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر معنی میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ تبدیلی آتی ہے۔ کل میں نے ہلکا پھلکا سا آپ کو جو ہے مضارع منصوب اور مضارع استفہامی کی بھی بات بتا دی تھی، پھر بھی آج تھوڑی سی وہ بات بتا کے پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ عوامل نصب کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن۔ یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوں گے تو فعل مضارع کے 5 صیغوں میں، یعنی پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، اس میں جو علامت رفع ضمہ تھی اس کو یہ علامت نصب فتحہ میں تبدیل کر دیں گے، یضرب، این یضرب۔ ٹھیک ہے، تو 5 صیغوں میں تو علامت رفع تبدیل ہو گئی، جو کہ ضمہ تھی کس میں تبدیل ہو گئی؟ فتحہ میں۔ باقی 7 صیغوں میں جو نون اس رفع کے بدلے میں آئی تھی، جب اب رفع ہی نہیں رہا تو اس کا بدلہ بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، تو نتیجے میں 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گی۔ باقی 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا وہ مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لفظی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر فعل مضارع صحیح ہوگا تو یہ ایسے ہوگا، اگر فعل مضارع ناقص ہو تو کہتے ہیں ناقص واوی ہوگا یا یائی۔ اگر ناقص سے واوی ہے تو لام الفعل یعنی واو پر فتح ظاہر ہوگی۔ یدعو کو ہم کہیں گے لین یدعو و، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ واو پر فتح آنا ثقیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واو کے ماقبل کوئی فتح بھی نہیں کہ واو کو ہم الف میں تبدیل کر دیں۔ ٹھیک، اور اگر وہ جو ہے کیا ہے ناقص یائی ہو تو پھر ہم اس کے باب کو دیکھیں گے وہ کس باب سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ہر اس باب سے ہے جس کے ماقبل فتح نہیں ہوتی، یعنی یفعلو سے ہے یا یفعلو سے، پھر تو یا پر بھی جو ہے کیا ہے فتح آ جائے گی، جیسے این یرمی، ٹھیک ہے، ویسے یرمی تھا لیکن اب این یرمی یا۔ لیکن اگر وہ جو ہے کیا ہے ایسا فعل مضارع ہوگا کہ جس کے عین الفعل پہ فتح ہوتی ہے، پھر تو وہ آٹومیٹک حرف علت جو ہے کیا ہے یعنی یا، وہ الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ بات واضح ہوگی؟ ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ عوامل نصب معنی میں بھی تبدیلی لاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں، ان فعل مضارع کو مصدر کی معنی میں لے جاتی ہے فعل لیکن معنی اسم والی دے گا۔ ٹھیک ہے، لن فعل مضارع مثبت کو منفی میں تبدیل کر دے گی، اور یہ نفی بھی ابدی ہوگی، یعنی یہ نفی کبھی پھر ہاں میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اور کہ اس فعل مضارع میں سبب کی معنی پیدا کر دیتی ہے، یعنی ہم 2 چیزیں ہیں، پہلا کام کرتے ہیں تاکہ دوسرے کا سبب بنے۔ اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، کیوں؟ تاکہ جنت میں جاؤں، تو اسلام لانا سبب ہے جنت میں جانے کا۔ ٹھیک ہے، اور اذن کہتے ہیں جس فعل پہ داخل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل کسی کا جواب واقع ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کریں اجیئک، میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں کہتا ہوں اذن اکرمک، تو پھر میں بھی آپ کی عزت کروں گا، یعنی اگر آئیں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا،
مضارع استفہامی وہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں جو ہم نے خبری کی معنی بتائی تھی وہ انشاء میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی اب اس کو آپ سچائی یا جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ غالباً جو کیا ہے حل فعل مضارع کے شروع میں لگتی ہے، لفظ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائے گی، معنی میں تبدیلی لے آئے گی، یعنی معنی کے لحاظ سے پھر یہ فعل مضارع جو ہے کیا ہے وہ خبری نہیں رہے گا، انشائی ہو جائے گا۔ واضح ہو گئی بات بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث سے چہارم، بیٹا یہ چہارم کا مطلب کیا ہے؟ فعل مضارع کی چوتھی بحث، کتاب کی چوتھی بحث نہیں۔ مضارع منصوب کس کے بارے میں ہے؟ حروف نصب عبارتند، وہ حروف جو نصب دیتے ہیں وہ یہ ہیں ان لن کئی اذن۔ اب حروف کا دیا، یعنی یہ چاروں فعل بھی نہیں ہے، یہ چاروں اسم بھی نہیں ہے، کہ در اول فعل مضارع در آمدے، یہ فعل مضارع کے ابتدا میں آتے ہیں، آن را منصوب می کنند، اور یہ فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ نصب فعل مضارع چنی نصب، فعل مضارع کی نصب اس طریقے سے ہے، یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ نصب کا مطلب نصب کیسے ہوتی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ در سیگہ یہ یک چہار ہفت سیزدہ و چاردہ لام الفعل مفتوح می شود، ان 5 سیغوں میں لام الفعل پہ فتح آ جاتی ہے جبکہ پہلے فتح نہیں تھی۔ و تثنیہ و جمعہ یہ مذکر، اور تمام تثنیہ کے سیغوں میں اور جمع مذکر کے سیغوں میں، جمع مذکر کے بیٹا کتنے سیغے ہیں؟ 2، ان دونوں میں وہ مفرد مؤنث مخاطب اور واحد مؤنث حاضر کے سیغوں میں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے 6، 7واں جو ہے کیا ہے وہ مؤنث واحد کا سیغہ۔ خوب، نون عوض رفعی، وہ نون جو رفع کے بدلے میں آئی تھی، می افتد، وہ گر جاتی ہے۔ در سیگہ یہ یک چہار ہفت سیزدہ چاردہ ناقص، کہتے ہیں کہ ان 5 سیغوں میں، کون سے 5 سیغے بیٹا؟ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ناقص الفی، کہتے ہیں جب وہ فعل مضارع کے آخر میں کیا ہو؟ الف ہو۔ حقیقت میں کوئی بیٹا الفی نہیں ہوتا، یا ناقص واوی ہوگا یا ناقص یائی، لیکن کبھی واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی یا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ناقصی کے در آخرش الف مقلوب باشد، یعنی وہ ناقص کے جس کے آخر میں تبدیل شدہ الف ہو، مانند جیسے یرزا و یدعا، یرزا فعل معلوم کی مثال ہے، یدعا فعل مجہول کی مثال ہے۔ فتحی لام الفعل مقدر است، الف پر تو بیٹا فتح ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ فتح چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یوں کہیں گے کہ بھائی لن یرزا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہے فتح لیکن وہ نظر الف کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ ولی در ناقص واوی و یائی، لیکن اگر وہ ناقص جو ہے کیا ہے اس کے آخر میں واو ہے یا الف نہیں ہے، خوب، جیسے یدعو اور یرمی، ظاہر می شود، وہ فتح کیا ہوگی؟ ظاہر ہوتی ہے۔ می گوئیم، ہم کہتے ہیں این یضربا، بیٹا یہ مثال ہے صحیح کی، این یدعو یہ مثال ہے ناقص واوی کی، ٹھیک ہے؟ این یرزا یہ مثال ہے ناقص الفی کی۔ اب یہاں پر بہتر یہ تھا کہ یہ این یرمیہ کی بھی مثال دے دیتا تاکہ ناقص یائی کی بھی مثال ہو جاتی۔ وہ ہمین طور است، کہتے ہیں یہاں تو ہم نے آپ کو صرف ان کی مثال دی نا، باقی 3 تو حروف کی مثال نہیں دی، کہتے ہیں اسی طریقے سے ہیں سائر، سائر بے معنی باقی جو دوسرے حروف نصب ہیں۔ وہ مانند مضارع معلوم است مضارع مجہول، کہتے ہیں کہ منصوب مضارع معلوم بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے مضارع مجہول بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی 5 سیغوں میں پھر فتح آ جاتی ہے، باقی سیغوں میں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، 2 سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حروف نصب در معنی یہ فعل مضارع نیز مؤثرند، حروف نصب فعل مضارع کی معنی میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب بھائی کیا اثر کرتے ہیں؟ ان فعل مضارع تعویل بے مصدر می برد، ان فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں لے جاتے، تعویل یعنی گھما پھرا کے اس کو مصدر کی ہی معنی میں کر دیتی ہے۔ دیکھیں ضرب کی معنی کیا؟ مارنا، این یضرب کی معنی بھی ہوگی مارنا، بات واضح ہوگی؟ یعنی کہتے تعویل کا مطلب سنائیں،
معنائی بے آن می دہت، یعنی یہ ان اس فعل مضارع کو وہ معنی دیتی ہے کہ می توان بے جائے آن دو مصدر آن فعل را گذاشت، می توان یعنی یہ کر سکتے ہیں، بے جائے آن دو اس ان اور فعل کی جگہ پر، دونوں کی جگہ پر کیا کریں، مصدر آن فعل را اسی فعل کے مصدر کو گذاشت رکھا جائے۔ بھائی ان تضرب میں نصر نہیں رکھیں گے، اس میں جو کیا ہے فتح نہیں رکھیں گے بلکہ ضرب ہی رکھیں گے۔ ان تنصر میں نصر کو رکھیں گے، ان ترمی میں رمے کو رکھیں گے، ٹھیک۔ جیسے ارد تو ان اعیبہا، ارد تو فعل ماضی، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کروں، اس میں سوراخ کر دوں تاکہ کسی کے کام نہ آئے۔ اب یہ جو ان اعیبہا ہے، یعنی یوں کہیں ارد تو عیبہا، اب دیکھیں عیب آپ نے اس کی جگہ پہ رکھ دیا تو اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لن معنی یہ مضارع را مختص بے مستقبل کر دے، لن مضارع کی معنی کو پہلے تو حال سے ختم کر کے مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتی ہے، اور دوسرا آن را منفی می کند، پھر اس کو بیٹا کیا کر دیتی ہے، منفی کر دیتی ہے۔ جیسے لن ترانی، اس کا یہ ترجمہ نہیں کرو گے کہ مجھے تم نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے۔ کہ فعل مضارع را علت ما قبل قرار می دہد، اب چلیں میں نے شاید غلطی کر دی کہ پہلا علت ہے دوسرے کا، ٹھیک ہے، وہ غلطی ہو گئی۔ جو عبارت کہتی ہے کہ یہ کہ فعل مضارع کو علت اور سبب قرار دیتی ہے، کس کا، اپنے ما قبل کا۔ جیسے فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو لوٹایا اس کے ماں کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب عبارت بیٹا ایسے کہتی ہے فعل مضارع را، فعل مضارع کو علت ما قبل قرار می دہد، ما قبل والے چیز کی علت قرار دیتا ہے، حالانکہ ما قبل والا علت ہوتا ہے، ہم نے اس کو لوٹایا، اس کا لوٹانا سبب ہے ماں کی آنکھ ٹھنڈے ہونے کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا سبب ہے اس کے آنے کا، تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے۔ اورا بے مادرش بر گرداندیم، یہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے پانی میں چھوڑا، پھر وہ تیرتے ہوئے گئے، یا ان کی وہ جو ڈبہ تھا وہ تیرتا گیا، پھر وہ حضرت موسیٰ اپنے ماں کی طرف آیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف پلٹایا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں کیا ہوں، ٹھنڈی ہوں۔ اذن فعل مضارع را، اذن فعل مضارع کو جزا، یہ جواب، یہ جزا قرار دیتا ہے یا جواب قرار دیتا ہے۔ جزا بھی بیٹا یوں سمجھے ایک قسم کا جواب ہے، کس کا، مطلب معہودی، ایک ایسے مطلب کا جواب ہوتا ہے معہودی جو پہلے گزر چکا ہے، قرار می دہد، اذن اس کو جواب بنا دیتا ہے۔ مثلا جیسا در جواب کسی کے گفت است، اس شخص کے جواب میں جس نے آپ کو کہا ازورک، میں آپ کے ساتھ ملنے آؤں گا، آپ کہو گے اذن اکرمک، یعنی اذن کہہ رہا ہے کہ یہ اکرمک ازورک کا جواب ہے۔ حروف ناصبہ مختص بمضارع اند، حروف ناصبہ کس کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ بر ماضی و امر داخل نمی شوند، اور فعل ماضی اور فعل امر پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بحث پنجم، پانچویں بحث مضارع استفہامی، جناب مضارع استفہامی کے بارے میں بحث ہے۔ حروف استفہام، بھائی حروف استفہام ہیں کون سے، فرماتے ہیں حمزہ ہے اور حل ہے۔ حمزہ پہ بنا وہ جو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ برسر فعل مضارع در آمد ہے، جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، معنی خبری آن راہ، اس مضارع کے خبر والی معنی کو بے انشائی، انشاء میں کہتے ہیں۔ انشاء کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں یہاں پر استفہام انشاء کا مطلب یہ ہے کہ سؤال است، یعنی سوال کرنے کی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، تبدیل کرتے ہیں۔ حل علاوہ بر اثر مذکور، کہتے ہیں کہ حل ایک تو یہ اثر کرتی ہے کہ مضارع خبری کو مضارع انشائی میں تبدیل کر دے، اور دوسرا جو اثر فعل مضارع را مختص بے استقبال نیز می کند،
وہ مضارع کو مخصوص کرتی تھی کس کے ساتھ؟ استقبال کے ساتھ، یعنی حل والا فعل مضارع حال پر دلالت نہیں کرے گا۔ حروف استفہام اثر لفظی در فعل مضارع نہ دارند، حروف استفہام لفظی طور پر فعل مضارع میں کوئی بھی اثر نہیں کرتے۔ می گوئیم ہم کہتے ہیں، اتذہب کیا تو جائے گا یا جا رہا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے نا اس کو زمانے کے لحاظ سے کوئی قید نہیں لگاتا، حمزہ حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، استقبال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کتاب کے مطابق۔ لیکن حل تذہب کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ کیا تم جا رہے ہو، بلکہ کیا تم جاؤ گے۔ ٹھیک۔ قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹا والدین کے ساتھ نیکی کرو، میں نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ مذمت کر رہا ہے کہ جو کہتے اس پہ خود بھی عمل کرو۔ تو اب دیکھیں تأمرون فعل مضارع ہے، اس پر حمزہ آیا ہے، اب اس میں سوال کی معنی آ گئی۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، اب ینظرون پہ بیٹا کیا داخل ہوا ہے؟ حل۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرو کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اللہ آئے گا۔ ٹھیک۔ تو اس آیت میں دو فعل مضارع کی مثال ہے، حل مضارع استفہامی ہے اور ان یاتی یہ مضارع منصوب ہے۔ تو الحمدللہ مضارع کے جو ابحاث تھے وہ پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ باقی ایک ہم نے کہا تھا کہ مضارع کی معنی سادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تاکید وغیرہ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کل ہم مضارع مؤکد کی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔